قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں فرماتا سوائے اس کے میرے قربا سے محبت کرنی ہے۔ قربا اگر عربی گرامر کے اعتبار سے اس لفظ کو دیکھا جائے تو قربا یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی لفظی اعتبار سے یہ بنتا ہے وہ ایک عورت۔ اللہ تعالیٰ تم سے، خالق کائنات نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اے میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں لیکن تم نے اس ایک عورت سے محبت کرنی ہے اور مودت کرنی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور سب سے چھوٹی اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل بیٹی ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے محبت کا یہ عالم ہے۔ آپ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے ہیں، اور جب آپ قریب آتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنی مسند پر انہیں بٹھاتے ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر کسی کو دوزخ کے اوپر سے یعنی پل صراط سے گزرنا ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ہو جو جنت جانے کا ہو، تو فقط یہی ایک رستہ ہے، نیچے دوزخ ہے اوپر پل ہے، اور اس پل کو پل صراط کہا جاتا ہے، اور سب نے اس پل کو کراس کرنا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی حالت کو دیکھ کر بہت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے آقا علیہ السلام کو خوش کیا جائے، آقا علیہ السلام کو تسلی دی جائے۔ آپ علیہ السلام کسی بھی کوشش سے خوش نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنی تمام کوششیں کر لیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اب آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدہ کے در پہ گئے ہیں اور جا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کے قریب جا کر پوچھا کہ اے ابا جان کیا وجہ ہے؟
کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے اور آپ مسلسل پریشان ہیں؟ آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب مجھے اپنی امت کی فکر لاحق ہے، اسی وجہ سے میں غمگین ہوں اور رو رہا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا کہ آپ چونکہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لہذا آپ آقا علیہ السلام کی امت کے جو بوڑھے ہیں ان کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، اور پھر آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرام اللہ وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا کہ آپ چونکہ نوجوان ہیں، آپ آقا علیہ السلام کے جوانوں کی ذمہ داری لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر آپ حسنین کریمین کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا آپ چونکہ بچے ہیں تو آپ آقا علیہ السلام کی امت کے بچوں کی ذمہ داری لیں۔ تو حسنین کریمین نے فرمایا کہ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں آقا علیہ السلام کی امت کی تمام خواتین کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ تو جب آپ نے یہ عمل فرمایا تو اتنی دیر میں خالق کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمائیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے فاطمہ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی، یہ سلام پہنچا، تو خلق کائنات کا محبوب خوش ہو گیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہیں جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، جن کے پاس جبریل سلام لے کر آتا ہے، جنہیں جبریل بھی سلامی دیتا ہے، جن کو اللہ بھی سلام کرتا ہے، اور ان کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا استقبال اللہ کا محبوب فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کی تمام خواتین میں سے 4 عورتیں ایسی ہیں جن کی شان سب سے افضل ہے، ان میں سے ایک سیدہ مریم ہے، اور ان میں سے ایک سیدہ آسیہ ہے، اور ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور ان 4 خواتین میں سے جو سب سے افضل خاتون ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سیدہ نساء اہل الجنت ہیں، یعنی آپ تمام جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت زہرا عزیز۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق ارشاد فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کی خواتین میں سے چن لیا ہے، یعنی نساء العالمین، جو تمام عالمین کی عورتیں ہیں ان میں سے سب سے
جو چنی ہوئی محبوب بندی ہے وہ سیدہ مریم ہے، اور فرمایا جو سیدہ مریم سے بھی افضل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ ان کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک یہ ہے وہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی آپ بیٹی ہیں، اور دوسری نسبت آپ کو یہ حاصل ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ زوجہ پاک ہیں، اور تیسری نسبت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ اور خلق کائنات نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق ارشاد فرمایا وَطَهَّرَكِ، اے مریم ہم نے آپ کو پاک کر دیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس عظیم خاندان سے ہیں جن کے پورے خاندان کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام آپ کے پورے خاندان کو، آپ کے اہل بیت کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔